کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک غلام کو برا بھلا کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے؟ آخر ایسا کیوں فرمایا؟ اس حدیث میں انسانیت، مساوات اور ماتحت کے حقوق کا ایسا سبق ہے جو ہر مسلمان کو ضرور جاننا چاہیے۔ ابو ذر ایک جوڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑے پہنے ہوئے تھا۔ سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی مال کی خیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اس ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے اپنے کسی مسلط کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو وہ اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم صحابہ میں سے تھے۔ وہ تقوی اور سچائی میں بہت مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نیک انسان سے بھی غلطی ہو جائے تو اسلام اس کی اصلاح کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سنی تو فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ خود بھی وہی لباس پہنتے تھے جو اپنے غلام کو پہناتے تھے۔ یہ ان کی عاجزی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین مثال ہے۔ جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت صرف اسلام سے پہلے کا زمانہ نہیں بلکہ وہ سوچ اور عمل جاہلیت ہے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی نسل، قبیلے، رنگ اور خاندان پر فخر کرتے تھے، دوسرے کو کم تر سمجھتے تھے اور غلاموں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے اعلان کیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی انسان کی فضیلت رنگ، نسل یا دولت سے نہیں بلکہ تقوی سے ہوتی ہے۔ اسلام کا مساوات کا پیغام۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا، تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام یا نوکر نہیں فرمایا بلکہ بھائی فرمایا۔ یہ وہ تعلیم ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسلام نے کمزور، غریب، غلام اور مزدور کو عزت عطا کی۔ آج بھی اگر مسلمان اس تعلیم پر عمل کریں تو معاشرے میں ظلم، نفرت اور باقیات فرق میں بہت کم ہو سکتا ہے۔ ملازمین اور مزدوروں کے حقوق۔ یہ حدیث صرف غلاموں کے بارے میں نہیں بلکہ آج کے دور کے تمام ملازمین، مزدوروں، ڈرائیوروں، خادموں اور ماتحت افراد پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز بالکل ایک جیسی ہو بلکہ مراد یہ ہے کہ انہیں اچھا اور مناسب کھانا دیا جائے، ان کے ساتھ حقارت کا سلوک نہ کیا جائے۔ بعض لوگ بخود بہترین کھانا کھاتے ہیں لیکن اپنے ملازمین کو بچا ہوا کھانا، ناقص کھانا دیتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لباس کے بارے میں تعلیم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ متحد افراد کی عزت کا خیال رکھا جائے، انہیں ایسا لباس دیا جائے جو ان کی ضرورت پوری کرے اور انہیں ذلت کا احساس نہ ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ہر شخص عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ یہ اسلام کا عظیم اصول ہے۔ بعض لوگ اپنے ملازمین سے اتنا کام لیتے ہیں کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں۔ بعض مزدوروں کو آرام کا وقت بھی نہیں دیا جاتا۔ اسلام اس ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، اس لیے کام دیتے وقت اس کی اطاعت اور حالات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مشکل میں مدد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ان پر کوئی مشکل کام ڈالو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ الفاظ اسلام کی رحمت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے گھر کے کاموں میں اہل خانہ کی مدد فرماتے تھے، کپڑوں کی مرمت کر لیتے، جوتوں کی اصلاح کر لیتے اور گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج اگر مالکان اپنے ملازمین کے ساتھ تعاون اور نرمی کا رویہ اختیار کرے تو محبت اور خیر خواہی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ زبان کی حفاظت۔ اس حدیث کا ایک اہم سبق زبان کی حفاظت بھی ہے۔ بعض اوقات انسان غصے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو دوسروں کے دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کسی کی ماں، باپ، خاندان، نسل یا رنگ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک مسلمان کی زبان دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ موجودہ دور میں اس حدیث کی ضرورت آج دنیا میں لاکھوں لوگوں مختلف اداروں، فیکٹریوں، دکانوں اور گھروں میں کام کرتے ہیں۔ اگر مالکان اس حدیث پر عمل کریں تو ملازمین کے حقوق محفوظ ہوں گے، ظلم کم ہوگا، محبت اور اعتماد بڑھے گا، معاشرے میں عدل قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ حدیث آج بھی اتنی اہم ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا عملی نمونہ۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد آئی تو انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا غلام ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات سنتے نہیں بلکہ مانتے بھی تھے۔ حاصل کلام۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی انسان کو حقیر نہ سمجھا جائے، نسل، رنگ اور خاندان پر فخر نہ کریں، ملازمین اور متحد افراد کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ عزت محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کریں، اپنی زبان کو گالی، طعنہ اور حقارت سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس اہم حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں۔